BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں ارم عباسی۔ فرانسیسی جریدے میں پیغمبر اسلام کے خاکوں کے خلاف پاکستان میں احتجاج اور جھڑپیں، بعض لوگ زخمی، کئی اور مسلم ملکوں میں بھی مظاہرے۔ بیلجیم میں کل رات ازداد دہشت گردی آپریشن اور 2 لوگوں کی ہلاکت کے بعد آج بھی یورپ میں چھاپے اور گرفتاریاں۔ اور ہفتہ وار ٹیکنالوجی بلیٹن کلک میں دیکھیے گا کہ امریکہ اور برطانیہ سائبر سیکیورٹی کے لیے مزید کیا کرنا چاہتے ہیں۔ فرانسیسی رسالے چارلی ایبڈو میں پیغمبر اسلام کے خاکے کی اشاعت کے خلاف پاکستان میں آج مذہبی جماعتوں کی اپیل پر یوم احتجاج منایا گیا۔ چارلی ایبڈو نے یہ خاکہ پیرس میں اپنے دفتر پر اسلامی شدت پسندوں کے حملے کے بعد شائع کیا تھا۔ کراچی میں فرانسیسی قونصل خانے کی جانب بھرنے والے مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ تفصیل کے ساتھ کراچی سے شاہزیب جیلانی۔ کراچی میں یہ ہے فرانسیسی سفارت خانہ جو کہ آج مظاہرین کی توجہ کا مرکز رہا۔ یہ سفارت خانہ واقع ہے بات آئلینڈ کے علاقے میں، جو کہ ایک پوش علاقہ ہے، VIP علاقہ ہے۔ ان گلیوں نے کبھی بھی اس طرح کی پرتشدد کارروائیاں پہلے نہیں دیکھیں۔ مظاہرہ تھا 3 تلوار پہ، اس کے بعد 200-300 کے لگ بھگ جماعت اسلامی کے جو طلباء ہیں ان کی اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، پرتشدد کارروائیاں ہوئیں۔ پولیس نے لاٹھی چلائی، فائرنگ بھی کی، واٹر کیننز بھی چلی، ٹیئر گیس بھی چلی، جبکہ بعض مظاہرین کے ہاتھوں میں پستول بھی دیکھے گئے۔ ملک بھر میں نماز جمعہ کے بعد آج جو مظاہرے ہوئے وہ مجموعی طور پر بڑے پرامن رہے، سوائے یہاں کراچی کے جہاں پر معاملات آپے سے باہر ہو گئے۔ بعض کا کہنا ہے کہ پولیس کا کوئی پلان نہیں تھا کہ اگر یہ 200-300 مظاہرین جو ہیں یہ آپے سے باہر ہوں تو انہیں کس طرح سے کنٹرول کیا جائے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ مظاہرین میں کچھ لوگ عام تھے، یعنی کہ ان کے پاس اسلحہ تھا اور وہ ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو گئے۔ کراچی کا یہ جو مظاہرہ تھا نماز جمعہ کے بعد، اس میں پرتشدد واقعات ہوئے، 3 لوگ کم از کم زخمی ہیں، جن میں ایک صحافی بھی شامل ہیں۔ مجموعی طور پر ملک بھر میں آج جو مظاہرے رہے، پشاور میں، لاہور میں، اسلام آباد میں اور دوسرے شہروں میں، وہ پرامن رہے۔ 10 ہزار لوگ نماز جمعہ کے بعد باہر نکلے اور انہوں نے چارلی ایبڈو کے خلاف نعرے بازی کی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ فرانس میں اگر اظہار آزادی کا حق لوگوں کو حاصل ہے، وہاں پہ سیکولرزم کی بات ہوتی ہے تو یہ انہیں مبارک ہو۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ پیغمبر اسلام کی توہین کرے یا کسی بھی مذہب کی، کسی بھی پیغمبر کی اس طرح سے توہین کی جائے۔ تو پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے آج مظاہرے میں حصہ لیا۔ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ کل کے دن پارلیمنٹ نے بھی متفقہ رائے سے ایک قرارداد پاس کی جس میں اس قسم کی حرکتوں کی سخت مذمت کی گئی۔ ان کا بنیادی مقصد یہ تھا ایک پیغام دینا باہر کی دنیا کو کہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں اظہار آزادی، اظہار رائے کے حوالے سے، وہ کبھی کبھی نفرتیں بڑھاتے ہیں۔ فرانسیسی رسالے چارلی ایبڈو میں پیغمبر اسلام کے خاکے کی اشاعت کے بعد دنیا کے مختلف ممالک میں رد عمل پر بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار شاہد سعداللہ۔ خوش آمدید شاہد صاحب۔ شاہد صاحب، سب سے پہلے یہی بتائیے گا کہ ان خاکوں کی اشاعت کے بعد پاکستان میں یا مسلم ممالک میں احتجاج جو ہوا ہے یہ کیا غیر متوقع تھا؟ نہیں، میرے خیال میں غیر متوقع تو نہیں تھا، اور جہاں تک دیکھیں ان احتجاجوں کا جو مقصد ہے وہ یہ دکھانا ہے کہ مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہوئی ہے، افسوس ہوا ہے، تو وہ تو بالکل جائز ہے۔ وہ تو میرے خیال میں اس ملک میں بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جہاں معاملہ تشدد کی طرف چلا جائے وہ پھر غلط ہو جاتا ہے۔ کیتھولک عیسائیوں کے سربراہ پوپ فرانسس نے بھی کہا ہے کہ آزادی اظہار کے نام پر دوسروں کے مذہب کا مذاق اڑانا ٹھیک نہیں ہے، اور یورپ میں آزادی اظہار کی حدود پر کیا اب کوئی بات ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں ان حدود تو آلریڈی موجود ہیں، اور پوپ فرانسس نے جو بات کہی ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور وہ اگر نہ بھی کہتے تو وہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہوتی۔ دیکھیں، یہ جو آزادی رائے ہے اس میں کئی یہاں پابندیاں ہیں۔ آپ گیز اور لیسبینز کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے، بلیکس کے خلاف نہیں کہہ سکتے، ہولوکاسٹ کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے، تو پابندیاں تو اپنی جگہ پہ ہیں۔ اب سوال اگر یہ ہے کہ بھئی ان پابندیوں کو کیا بڑھایا جائے گا، تو میرے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کو یا پیغمبروں کے نام پہ اگر کچھ اس طرح ہو۔ یہ ایک
پولیٹیکل کنسنسس ہوتی ہے، ایک سیاسی طور پہ ایک سمجھوتا ہوتا ہے ایک نیشن کے اندر، جس سے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہاں یہ ہم نے ایک دائرہ بنایا ہے، اس دائرے کے اندر ہم چیز ڈالتے ہیں، ان پہ بات نہیں ہو سکتی ہے، اس سے باہر کھلی چھٹی ہے۔ شاہد صاحب، ایسا کیوں لگتا ہے کہ چاہے عیسائی ہوں یا مسلمان، دونوں ہی ایک دوسرے کا موقف نہ سمجھ رہے ہیں اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے اس کی ایک لمبی چوڑی ہسٹری ہے۔ دیکھیے جو ویسٹرن پاورز ہیں ان کو ہمیشہ جو سامنا کرنا پڑا ہے وہ ہمیشہ اسلام کے مسلمان پاورز کے خلاف کرنا پڑا ہے۔ کروزیڈز کا وقت آپ لے لیں، مشرق وسطیٰ میں جب تک عثمانی امپائر تھی وہ نہیں جا سکتے تھے۔ بر صغیر میں بھی جب مغلیہ دور کا زوال شروع ہوا تبھی مغربی ممالک نے جا کے وہاں اپنا سکہ جمانا شروع کیا۔ تو یہ ایک تو اس کی ایک ٹریڈیشنل یہ ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ دیکھیں 9/11 کے بعد وہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کی ایموشنز جو ہیں وہ زیادہ اوپر ہو گئی ہیں۔ یہ بتائیے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد نے شارلی ایبڈو پر حملے کی مذمت کی، تو ان خاکوں کی اشاعت سے خود مسلمانوں کے اندر ایک اعتدال پسند سوچ کیا متاثر ہو رہی ہے؟ وہ تو دیکھیے وہ تو اس کے تو امکانات ضرور ہیں اور وہ ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ حملہ بھی ہوا، گو کہ اس کا یہ مطلب قطعی نہیں نکلتا ہے کہ حملہ کسی بھی نقطہ نظر سے جائز ہے، بالکل ناجائز ہے، لیکن یہ جو ایک فیلنگ اب جو نکل رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے یہ کنسیشنز کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو اس سے تو ظاہر ہے کہ خلیج بڑھے گی۔ شاہد صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ہمارے فیس بک کے صفحات پر رد عمل کیا ہے۔ سعید محمد زکریا فیصل آباد سے لکھتے ہیں، پوپ کا بیان مذہبی رواداری کو فروغ دینے کے لیے اچھا قدم ہے، دنیا میں کوئی مذہب لڑائی کو فروغ نہیں دیتا۔ عثمان علی راولپنڈی سے کہتے ہیں، دنیا میں امن اسی وقت آئے گا جب ہر مذہب کا احترام کیا جائے گا۔ عثمان خان کہتے ہیں، اگر آپ کسی کے جذبات سے کھیلیں گے تو وہ چپ نہیں رہے گا اور مذہب کا معاملہ اور بھی سنگین ہوتا ہے۔ اور اب بیلجیم کا ذکر، جہاں گزشتہ شب سیکیورٹی فورسز کی ایک کارروائی میں 2 مبینہ شدت پسند ہلاک اور ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بیلجیم کے پولیس پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ یہ شدت پسند پولیس اسٹیشنوں پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ادھر جرمنی میں بھی پولیس نے مبینہ شدت پسندوں کے خلاف چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں، اور فرانس میں 11 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ فراز ہاشمی۔ بیلجیم کے شہر ویویر میں مصروف اوقات کے دوران ایک محلہ اچانک گولیوں کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ فائرنگ کی خوفناک تڑاہٹ سے سراسیمہ ہو کر لوگوں نے گھروں کا رخ کیا۔ انسداد دہشت گردی کی فورس کے جوانوں اور مبینہ شدت پسندوں میں فائرنگ کے طویل تبادلے کے دوران ایک گھر سے آگ کے شعلے بلند ہوتے دکھائی دیے۔ 2 مشتبہ افراد اس کارروائی میں ہلاک ہوئے اور تیسرے کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ مقامی لوگوں کو اس کارروائی کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ میں کام پر تھا جب میری گرل فرینڈ نے فون پر مجھے فائرنگ کے بارے میں بتایا اور مجھے کہا کہ گھر کی طرف مت آنا، یہاں خطرہ ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ تھانوں پر حملوں کے حقیقی خطرے کے پیش نظر انہیں جلدی میں یہ کارروائی کرنی پڑی۔ بیلجیم میں اس کے علاوہ بھی 10 اور مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے۔ یہاں دارالحکومت برسلز میں بھی ایک جگہ چھاپا مارا گیا۔ ویویر میں چھاپے کے دوران 4 کلیشنکوف، 2 بندوقیں اور بڑی مقدار میں گولیاں اور بارودی مواد برآمد کیا گیا۔ یہ شدت پسند پولیس کے دفاتر کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب بیلجیم کے مختلف شہر پولیس کی گاڑیوں کے سائرنوں سے گونجتے رہے، جہاں کم از کم 11 مختلف مقامات پر پولیس کے چھاپے مارے گئے۔ ملک میں خطرے کے درجے کو 3 کی سطح تک بڑھانے کا فیصلہ ایک اجلاس میں کیا گیا۔ ہمیں کسی مخصوص جگہ پر حملے کی حتمی اطلاع نہیں تھی، لیکن موجودہ صورتحال کے پیش نظر ہم نے خطرے کی سطح کو بلند کر دیا۔ پولیس کی گاڑیوں کے سائرنوں کی گونج برلن سمیت جرمنی کے کئی شہروں کی سڑکوں پر بھی سنائی دیتی رہیں۔ جرمنی میں بھی ان عناصر کے خلاف چھاپے مارے جا رہے ہیں جو شام اور عراق میں لڑائی کے بعد واپس لوٹ رہے ہیں۔ حکام کو خدشہ ہے کہ یہ عناصر کسی بھی وقت کوئی بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔ ادھر فرانس میں 2 ہفتے قبل ہونے والے دہشت گردی کے حملوں کے سلسلے میں گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں، اور اطلاعات کے مطابق اب تک 11 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے جن پر حملہ آوروں کی معاونت کا شبہ ہے۔ اسی دوران امریکی وزیر خارجہ جان کیری بھی پیرس پہنچے ہیں۔ پیرس میں اپنی مصروفیات کے دوران انہوں نے فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند سے ملاقات کی۔ پیرس پر حملوں کے بعد امریکی صدر باراک اوباما نے ان حملوں کی تحقیقات میں فرانس کو مکمل تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔
फराज हाशमी, BBC न्यूज़। देखते हैं कि आप bbcurdu.com पर कौन सी खबरें ज़्यादा पढ़ रहे हैं। पैगंबर इस्लाम के खाके के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में एहतजाज की खबर सर फहरिस्त है। इसके अलावा मोसाद के लिए जासूसी पर हिज़्बुल्लाह के अहदेदार की गिरफ्तारी की खबर भी बहुत पढ़ी जा रही है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा, अमेरिका और बरतानिया जैसे मुल्क भी साइबर सिक्योरिटी के लिए क्यों फिक्रमंद है। और क्लिक में देखिएगा, गूगल का नया सॉफ्टवेयर तर्जुमे का क्या कमाल दिखाने वाला है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं इरम अब्बासी। बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन 2 रोज़ा दौरे पर अमेरिका में हैं, जहां उनके एजेंडे पर एक अहम मामला साइबर सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के लिए इंटरनेट के इस्तेमाल को ख़त्म करना है। बरतानिया चाहता है कि ट्विटर और फेसबुक जैसी कंपनियां इस मकसद में खुफिया इदारों से ताउन करें, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश एक मुतनाज़ा ख्वाहिश भी है। वाशिंगटन से न्योमी गिरमले की रिपोर्ट के साथ नुसरत जहां। ये चेल्टनहम में हुकूमत के खुफिया इदारे गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर में रोज़मर्रा ज़िंदगी की चंद गैर मामूली झलकियाँ हैं। पेरिस में मुसल्लह हमले और साइबर हमलों के दौर में, जैसे कि हाल ही में सोनी पिक्चर्स पर हुए, चेल्टनहम में ये दफ्तर यकीनन एक जंगी मुहाज है। अपने अमेरिका के दौरे के दौरान डेविड कैमरन साइबर सिक्योरिटी को बरतानिया और अमेरिका में ताउन की अव्वलीन तरजीह बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ उनका ये भी इसरार है कि जहादियों की तरफ से अपने मिशन के लिए फेसबुक और ट्विटर के इस्तेमाल के बाद सदर को चाहिए कि वो इन बड़े इदारों से भी ताउन के लिए दो टोक बात करें। हमें इस काबिल होना चाहिए कि हम दहशतगर्दों के बाहमी राब्तों को ख़त्म कर सकें, वो चाहे रिवायती टेलीफोन, स्मार्टफोन या इंटरनेट के जरिए हों। हम दोनों का चैलेंज एक है और हमें बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर अपने आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाना चाहिए। डेविड कैमरन के इस दौरे का गैर एलानिया मिशन भी यकीनन है। इंतखाबात के साल में वो अपने आप को एक आलमी रहनुमा के तौर पर पेश करना चाहते हैं। Naomi Grimley, BBC News, Washington. मज़ीद खबरों में ये कि ईसाइयों के कैथोलिक फ़िरक़े के सरबराह पोप फ्रांसिस का अपने एशिया के दौरे के दौरान फ़िलिपाइन पहुंचने पर लाखों लोगों ने इस्तकबाल किया, जहां उन्होंने करप्शन के खिलाफ बात की। पोप फ्रांसिस इस दौरे में कह चुके हैं कि इजहार राय की आज़ादी की भी हदूद होनी चाहिए और इस हक़ के नाम पर मज़हब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। शाम में 5 माह कबल यरगमाल बनाए जाने वाली 2 इतालवी इमदादी कारकुनों को रिहा करवा लिया गया है। 20 साला ग्रीटा और 21 साला वनेसिया मजरूला की रिहाई की शराइत के बारे में तफसीलात सामने नहीं आई। इटली पहुंचने पर इन दोनों का मुल्क के वजीर खारजा ने इस्तकबाल किया। 10 साल से जारी एक तहकीक आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है, जिसका मकसद ये मालूम करना है कि बाज़ लोगों का बुढ़ापा दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा सेहतमंद क्यों होता है। एडिनबरा यूनिवर्सिटी की इस तहकीक में हज़ारों अफराद शामिल हैं। इंडिया में एक मजहबी गुरु ने एक मुतनाज़ा फिल्म बनाई है। नाम है मैसेंजर ऑफ गॉड। फिल्म बनाना तो कोई गैर मामूली बात नहीं, लेकिन ये कोई आम फिल्म नहीं, क्योंकि इसमें डेरा सच्चा सौदा के सरबराह राम रहीम सिंह इंसान ने खुद मरकजी किरदार अदा किया है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म की नुमाइश की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था, लेकिन डेरा के एहलकारों का दावा है कि इस फैसले के खिलाफ उनकी अपील मंजूर कर ली गई है। दिल्ली से सुहेल हलीम। राम रहीम सिंह खुद को संत कहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कुछ संगीन इल्जामात भी हैं। और इस फिल्म में उन्होंने खुद को जिस अंदाज में पेश किया है, हम ऐसे बाप हैं जो दुश्मनों के लिए अकेले ही काफी उससे सिख बिरादरी भी नाराज है और फिल्मों का सेंसर बोर्ड भी। ओ मेरे राम 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 अल्लाह गॉड राम। लेकिन राम रहीम सिंह का दावा है कि ये फिल्म नशे की लानत के खिलाफ है। वो हिदायतकार भी हैं और गुलकार भी। देश हमारी आन, देश हमारी शान, देश में बसती हमारी जान, देश माँ की गोद, बाप का साया, इसलिए सब कुर्बान। साधु महात्मा तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन फिल्म के मुतनाज़े सियासी और मजहबी पैगाम से कतई नजर
आप शायद ये जरूर कहेंगे कि तुम सा नहीं देखा। सुहेल अली, BBC दिल्ली। और अब टेक्नोलॉजी की ये खबर कि कंपनी गूगल ने ऐलान किया है कि वो अपने इंटरनेट वाले चश्मे की फ़रोख्त आम सार्फिन के लिए फ़िलहाल रोक रही है, लेकिन कंपनी का कहना है कि वो इस चश्मे पर तहकीक का सिलसिला जारी रखेगी और अपनी तमाम तर तवज्जो इसका नया मॉडल बनाने पर मरकूज़ रखेगी। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी पर नए इक़दामात और टेक्नोलॉजी की दीगर खबरें देखिए क्लिक में, जो पेश कर रही हैं नुखबत मलिक। सदर ओबामा ने अमरीकी कंपनीज और हुकूमत को साइबर हमलों से बचाने की खातिर साइबर कवानीन को मजीद सख्त करने का मुतालबा किया है। इसका मकसद सोनी पिक्चर्स और पेंटागन के ट्विटर अकाउंट हैक करने जैसे हमले रोकना है। ये बात उन्होंने एक ऐसे वक्त की है जब उनके बरतानवी हम मनसब डेविड कैमरन ने बरतानिया में मुकीम अमरीकी कंपनीज फेसबुक, ट्विटर और हिफाजती खिदमात फराहम करने वाले सिक्योरिटी इदारों से मुश्तबा दहशत गर्दों के राब्तों तक रसाई का तकाजा किया है। OLED TV की तैयारी बंद। LG को 2 मुलाजिमीन की एक हादसे में हलाकत के बाद OLED TV की तैयारी बंद करने के लिए कहा गया है। ये हलाकतें और फैक्ट्री की बंदिश LG के लिए शदीद धचका है, जो उन चंद टीवी तैयार करने वालों में शामिल है जो इस पेचीदा तरीके से ऐसे टीवी तैयार करते हैं। गूगल ट्रांसलेट या मुतरजम अब 2 ज़बानों में गुफ्तगू का फौरी तर्जुमा कर सकता है। इसका मतलब है कि 2 लोग जो किसी मुश्तरका ज़बान में बात नहीं कर सकते, अब उसके ज़रिए गुफ्तगू कर सकते हैं। ये सर्विस अभी रूसी और अंग्रेज़ी में दस्तयाब नहीं है। फिलवक्त ये अक्सर मगरबी यूरोपियन ज़बानों के लिए मुफीद होगा। सैमसंग अपने स्मार्टफोन्स के लिए अब गूगल एंड्रॉयड तर्क कर रहा है। उसने अपना नया ऑपरेटिंग निज़ाम टेजन भारत में लॉन्च किए जाने वाले फ़ोन पर फराहम किया है। उसका दावा है कि Z1 तेज़ बूटअप और बेहतर वेब कारकर्दगी पर मबनी होगा। ये बात इस कंपनी की जानिब से इस ऐलान के बाद सामने आई है कि इस साल उसके टीवी सेट भी इसी निज़ाम पर चलेंगे। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @इरम-अब्बासी। इसी के साथ सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। इरम अब्बासी को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक, ट्विटर हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के जरिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं।